جانور بھی کریں جن کی تعظیم، پیڑ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں بائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور کچھ بچوں نے حفظ اور عالمیت کا کورس مکمل کیا ہے۔ اس کی خوشی کے موقع پر یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں تمام منتظمین کو اور بالخصوص ادارے کے اساتذہ اور منتظمین کو، حضرت مولانا احسان صاحب اور ان کے رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو، بالخصوص حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اگر آپ صرف بھیڑ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ بھیڑ ہو چکی، اور اگر آپ صرف فوٹو لینے کے لیے آئے ہیں تو شاید کچھ حد تک وہ بھی آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اگر آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے آئے ہیں تو ابھی محفل چونکہ جاری ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محفل میں کوئی آ جائے، کتنا بھی بڑا جائے، اور اگر ہمارے آقا کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو ہمیں اس طرح سے ہڑبنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر رسول کرنے والا کوئی ہو، اگر بچہ بھی ذکر رسول کر رہا ہو اور کتنی بھی بڑی شخصیت آ جائے، ذکر مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں بہت ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہزاروں سال کی محنت انسان کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اور پھر برسوں کے گناہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا بے ادبی نقصان کرتی ہے۔ اور یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں، چونکہ ہزاروں جوان موجود ہیں، اور اس وقت اس دنیا کے اندر جرائم بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہر دن نت نئے انداز سے گناہوں کو نیا نیا روپ دے کر ہمارے درمیان لایا جا رہا ہے، اور گناہ ہر دن
ہمارے درمیان ایک نئے چیلنج کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کل تک مفکرین کہا کرتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اب گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، بیڈ روم سے لے کر کے باورچی روم تک، اور اس کے بعد اللہ اکبر ہمارے ڈائننگ ہال تک گناہ ہی گناہ ہے۔ بیڈ روم میں جاؤ تو وہاں گناہ، کھانا پک رہا ہے تو وہاں گناہ، کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ، شادیوں کی محفل ہے تو وہاں گناہ، حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اکبر، آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مہلک بیماریاں، تباہ کرنے والی بیماریاں، موذی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے، تباہی گناہوں کی وجہ سے، بربادی گناہوں کی وجہ سے، آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے، غم گناہوں کی وجہ سے، بے چینی گناہوں کی وجہ سے، بے قراری گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں، گناہ انسان کا سکون چھینتے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، مگر آئیے گناہ سے انسان کو کیسے بچایا جائے، گناہ سے بچانے کا نسخہ کیا ہے؟ ایک بات آپ کے سامنے عرض کریں، میری قوم کے جوانوں، ہر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت طریقہ ہے، اللہ اکبر، جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے، اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر، جب دل میں اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت مدینہ کی زمین مدینہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ یثرب کہلاتی تھی۔ اس کو لوگ بلاؤں کا گھر کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، مصیبتوں کا گھر کہتے تھے، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے یثرب میں قدم کیا رکھا؟ صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بلا شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کو کوئی یثرب نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے۔ اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اللہ اکبر، اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا، حضور کے قدم رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا، شہر شفا بنا۔ بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے، کبھی نقصان۔ واہ 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 واہ، دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے، کبھی نقصان بھی کرتی، اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دوا کا ری ایکشن ہو گیا، تو دواؤں کا ری ایکشن ہوتا ہے، شفا کبھی ری ایکشن نہیں کرتی، شفا تو ہمیشہ ایکشن ہی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے وہ شہر دوا نہیں بلکہ شہر شفا بن گیا۔ دوا کے اندر شفا ملے گی یا نہیں امکان ہے، لیکن جہاں شفا ہو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جس میں حضور قدم رکھتے وہ شہر شفا ہو جاتا ہے، تو جس دل میں قدم رکھتے اس میں گناہ کا تصور کیسا، اس میں تصور کیسا، اس میں پاپ کا
صالحین نے سب سے بڑی محنت اس بات پہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے. اور یہ محبت رسول نعرے والا نہیں صرف، یہ محبت رسول رسم والا نہیں صرف، بلکہ حقیقت میں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے. اب یاد رکھیں، محبت اور عشق پیدا کرنے کے لیے اللہ اکبر ہم تھوپتے نہیں ہیں. پہلی بات یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، ہم حضور کی محبت کو تھوپتے نہیں ہیں، بلکہ واللہ تاللہ باللہ حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو دیکھ لیتا ہے، وہ حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کی کائنات میں اتنی عظیم ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی، کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی. اللہ اکبر، دنیا میں لوگ بہت آئے، زمانے میں لوگ بہت آئے، مگر اللہ اکبر میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا. خدا نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. اللہ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں، یہ محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے، بلکہ واقعی حضور ہیں ہی ایسے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے. ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، دشمنوں نے سنا اور ان کے سامنے صحیح تعارف پیش کیا کر دیا گیا تو اللہ اکبر دشمن بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ اللہ، آج میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ جو کہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر حضور کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بدگمان کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ بدترین زبانیں منہ کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی ہے، نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے. مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے نبی کا صحیح تعارف کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ، لاؤ ایسا قائد جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو دشمن کے لیے اللہ اکبر اپنی چادر بچھاتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو گالیاں سن کر کے دعائیں دیتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو جانوروں سے بھی پیار کا تصور عطا کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد اللہ اکبر جو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہو اور وہ پاگلوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ چوٹیوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ مینڈکوں کا بھی خیال کرتا ہو. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کا تعارف کرایا، اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ کرا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ برا مت ماننا، سب کو اپنے باپ داداؤں کی پڑی ہے. نبی کا سچا تعارف کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں. جس دن حضور کا سچا تعارف کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے، دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی. اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، کم از کم اس کے دل سے نفرت کا خاتمہ تو ضرور ہوگا. لیکن ہم نے سیرت النبی کہاں پیش کی؟ ہمیں خود سیرت نہیں پتہ ہے. آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے. اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خشکے ہیں، وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسانی سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے. تو ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیے. سیرت النبی کا عنوان ہے لیکن وہ سیرت الانسان بیان کرتے ہیں. سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے. بے شک سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے، اس لیے کہ سیرت الانسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے. سیرت النبی میں سیرت الانسان سمٹ آتی ہے، لیکن سیرت الانسان میں سیرت النبی کو آپ نہیں سمیٹ سکتے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان نبی نہیں ہوتا. اس لیے لوگ سیرت الانسان لے کر بیٹھے ہیں اور سیرت النبی کی ضرورت ہے.
آپ کہیں گے سیرت الانسان میں اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں. لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں آج یہ کہ وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے، وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے کہ حلیمہ کی بکریاں بھی چراتے تھے اور وہ بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے. اس طرح کہہ کر کے انسان کے دل میں کیا عظمت بیٹھ سکتی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ دونے کا ذکر کرنا ہی لوگوں کا شوق ہے تو پھر ہم سے بھی دودھ دونا سن لو. اللہ اکبر. تم کہتے ہو کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں دوتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کے ساتھ چلے، صدیق کو ساتھ لے چلے، با افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق کو اپنے ساتھ لے چلے. صدیق کو بھوک میں ستایا تو سرکار نے ایک جھوپڑے پہ نظر ڈالی اور فرمایا ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے؟ کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر اس بڑیا کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں، یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا. میرے صاحب کہتے ہیں کیا تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے؟ کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے؟ اس بڑیا نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہیں، میں تمہاری کیا میزبانی کروں؟ ایک بیمار بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بانجھ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، ورنہ وہ بھی جنگل جاتی، وہ بھی چرتی. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں. اس نے حیرت سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ بانجھ بکریاں دودھ نہیں دیتی؟ اگر بانجھ بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی. دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے اور پھر یہ تو بیمار ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ پھر اصرار ہوا. میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ نکال لیں گے. اس نے چہرہ دیکھا تو بڑیا تھی، بڑیا دیہات میں رہتی تھی. اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے. صدیق اکبر سے کہا اٹھا لو بکری. آپ نے بکری کو اٹھایا، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. پانی کا کٹورا لیا، تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا. فرمایا برتن لاؤ. اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا. دوسرا برتن لاؤ، دوسرا بھی بھرا. تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھرا. چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھرا. اللہ اکبر. معبد حیرت سے دیکھنے لگ گئی، بانجھ بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں. آخرکار برتن لائے گئے، بھر دیے گئے، لائے گئے، بھر دیے گئے. معبد نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار بندی. سبحان اللہ. برتن بھر جو پینا تھا پی لیا، جو پینا تھا پی لیا اور اس کے بعد گھر کے برتن بھر کر کے چھوڑ کر چلے گئے. کیا ہوا؟ اس کے بعد معبد کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا گھر میں دودھ کیسا؟ اتنا سارا گھر میں دودھ کیسا؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص، دو لوگ آئے تھے اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے. اس کا خادم تھا، اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا. البتہ اس کا چہرہ دیکھا، اس نے جو برتن بھر دیے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا. معبد کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا، اس کا نام میں نے خود رکھ لیا. کہا کیا نام رکھ لیا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا برکت والا، اس لیے کہ وہ جدھر جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے.
دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے؟ برکت والا، وہ برکت والا۔ اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے سارا واقعہ بتایا، وہ ہاتھ پھیرتا ہے بکری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے بانج بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اور ہمارے گھر کے سارے برتن ایک بانج بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں۔ وہ برکت والا۔ تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ، توجہ، وہ تھا کیسا؟ ایک مرتبہ دیکھا ام معبد نے اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا؟ ہائے ہائے، اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ، ذرا اپنے نبی کا حلیہ سن لو۔ وہ تھا کیسا؟ تو کہا اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے؟ ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے، اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ عاشقان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک غیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شوہر نے، جس کا نام تو نے برکت والا رکھا ہے وہ دکھتا کیسا تھا، وہ تھا کیسا؟ تو اس نے کہا دور سے دیکھو۔ کیا ذہین عورت تھی ام معبد، آج تک اس کا نام تاریخ میں موجود ہے۔ حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا ام معبد کا حوالہ ضرور دیا۔ اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا، اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ صحابیہ ہو گئی بعد میں۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دکھتے ہیں، قریب سے خوبصورت وہ نہیں دکھتے۔ آپ جانتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو اسٹیج پہ دیکھو تو بولو کہ کیا اچھے ہیں حضرت، اور اسٹیشن پہ دیکھو تو تھوڑا سا آپ کو کراہت آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو دور سے خوبصورت دکھتا ہے وہ قریب سے بھی دکھے ضروری نہیں ہوتا۔ چاند دور سے خوبصورت دکھتا ہے، جو گئے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کھڈے پایا، وہاں تو کالی مٹی پایا۔ اللہ اکبر۔ آج چاند لوگوں کی شاعری کا عنوان بنا ہے مگر دور سے حسین ہے، قریب جانے والے اس کو حسین نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں اور قریب سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں۔ وہ دیہاتی عورت تھی، اس نے کہا جس کو میں برکت والا کہہ رہی ہوں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے بھی حسین تھا اور قریب سے بھی حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے امام، اللہ، میرے امام یا رسول اللہ، میرے امام اب اس حسن کو کس طرح بیان کرتے کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لالے یمن مشک ختن پھول۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ ہے چرک کوہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ام معبد نے کہا وہ دور سے بھی خوبصورت تھا اور قریب سے بھی خوبصورت۔ ہائے ہائے۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر، اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے۔ رخسار کہتے ہیں گالوں کو، اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے۔
اس کی رنگت بڑی چمکیلی تھی، اس کے ہونٹوں میں نزاکت تھی، اللہ اکبر، اس کا جسم جو ہے وہ قد رانا، نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا۔ حضور کے قد کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن کتنا بھی لمبا آدمی حضور کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا تو وہ حضور سے اونچا نہیں دکھ سکتا تھا۔ حضور پورے مجمع میں سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ صحابہ کہتے حضور کتنے بھی اونچے کے سامنے کھڑے ہو جائے حضور ہی اونچے نظر آتے تھے۔ امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ام معبد کہہ رہی ہے اللہ، ام معبد کہہ رہی نہ چھوٹے قد کا تھا نہ اونچے، اس لئے کہ چھوٹا ہو، کوئی چھوٹا ہو تو برا نہ ماننا، چھوٹا ہو تو بھی خوبصورت نہیں دکھتا زیادہ، اور لمبا ہو تو بھی بہت اچھا نہیں لگتا، میانہ قد۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، پری پیکر نگارے۔ مجھے پتا ہے اس پر آپ کو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن عشق سے سنو گے تو سب سمجھ آئے گا۔ پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب چائے کے من بودم۔ اور میرے امام کہتے ہیں کمری نے گل ان کو کہا، سبحان اللہ، بلکہ بلبل نے گل ان کو کہا۔ ہر مخلوق اپنے سبجیکٹ پر ان کو دیکھ رہی ہے، کیا بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلبل کہہ رہا ہے یہ گل ہے، حضور کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ گل ہے، اور قمری کہہ رہی ہے یہ سرو کا درخت ہے، یہ سرو ہے، ان کا قد اقدس سرو کے درخت کی طرح ہے، لیکن حیرت کو غصہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں وہ گل بھی نہیں ہے اور وہ سرو بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، گل کیوں نہیں ہے، وہ گل کیوں نہیں ہے، سرو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گل تو باغ میں ہوتا ہے، گل تو چمن میں ہوتا ہے، سرو تو باغ میں ہوتا ہے، مگر حضور کسی باغ میں نہیں، بلکہ سارا باغ حضور میں۔ توجہ، حضور باغ میں نہیں ہے، حضور باغ میں نہیں، سارا باغ حضور میں۔ اور امام اس کو کتنی اچھے انداز سے بیان کرتے۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی گفتگو احمد رضا کے بغیر پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں احمد رضا کی طرح کوئی بات بھی کرتا ہو 14ویں صدی میں تو اس کو بھی لا کر بتا دو، ہم اسی طرح بات کریں گے، اسی کو کوٹ کریں گے۔ کیسا بیان کیا؟ اردو ادب کے اوپر 14ویں صدی میں میرے امام کا احسان ہے۔ لوگ تو اپنی لیلاؤں کی زلف اور رخسار کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ احمد رضا ہے جس نے فن شاعری کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ واہ واہ واہ، اسے احمد رضا کہتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دیکھو کس طرح کی بات کی ہے، اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے۔ اب میں زمین والوں سے مخاطب نہیں ہوں، منبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ احمد رضا کہتے کس کو ہیں؟ رضا بریلوی کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے،
لیکن یہ کیا نبہائے نازک پھول ہے کہ وہاں پھول سے پھول جھڑ رہے ہیں. وہ گل ہے نبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں. پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں. اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا جائے. اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور ایک مقام پر کہتے ہیں